اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ محفل مذاکرہ، یہ پروگرام جو آپ OCN چینل پر دیکھ رہے ہیں، یہ من جانب اراکین البقیہ آرگنائزیشن رکھا گیا ہے، اور اس محفل کا، اس پروگرام کا عنوان ہے آج آل نبی علیہم السلام میں سے ایک شخصیت جو اہل تشیع کے چھٹویں امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج ہمارے ساتھ محفل میں موجود ہیں عالی قدر جناب اسرار حسین رضوی صاحب۔ حضرت امراللہ شاہ صاحب درگاہ کے سجادہ نشین ہیں آپ، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مولانا مولوی کامران حیدر صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب سابقہ مفتی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن فصیح الدین نظامی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ قادم اصغر افندی آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس عنوان پر، سبھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور تبادلہ خیال رہے گا۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اس عنوان پر۔ ناظرین اکرام، اسلام نے ایک کلیہ دیا ہے، اور جس اصول کو دنیا کا ہر صاحب عقل قبول کرتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر دو کے درمیان یہ فیصلہ کرنا ہو کہ افضل کون ہے، تو ایک عنصر پر یہ فیصلہ ہوگا، وہ عنصر ہے علم۔ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ افضل مانا جائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون اسلام دے رہا ہے، ایک ایسا اصول دے رہا ہے کہ جسے دنیا کے ہر صاحب عقل قبول کرتا ہے، مانتا ہے، اور دنیا کے ہر شعبے میں اسی اصول کا استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ایک دعویٰ کر رہا ہے، ایک اعلان کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس آیت کا مزاج اور تیور بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے ادیان کی نفی نہیں ہے اس میں، لیکن بہتر دین کون سا ہے اس کا اعلان ہے۔ لیکن یہ آیت جب دنیا میں پڑھی جاتی ہے تو یقیناً غیر مسلم ایک سوال کر سکتے ہیں ہم سے کہ اگر آپ بہتر ہیں، آپ کا دین بہتر ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو یقیناً ہم کہیں گے اس کا ثبوت ہے علم، اور یہی علم تھا جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت دنیا کو، امت کو دے کر گئے ہیں۔ اعلان کیا آپ نے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ یہ رسول نے دیا کیا تھا امت کو؟ یہ دونوں علم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی کتاب کیا ہے، قرآن حکیم کیا ہے؟ علم ہی علم ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کیا ہیں؟ ان کے ارشادات، ان کے خطبات، ان کے اقوال، یہ سب علم ہے۔ تو یہ ثبوت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ اور آل نبی میں سے اہل تشیع کے چھٹویں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، جو آج کا عنوان ہے۔ اب میں یہاں عنوان پر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اجازت چاہوں گا قبلہ محترم آپ سب حضرات سے، دیکھیں اور بسم اللہ، بالکل اصلاح کی غرض سے سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی بات قابل اعتراض ہے یا سوال بنتا ہے تو یہ چاہوں گا کہ کیونکہ مذاکرے کی محفل ہے تو آپ بیچ میں مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد ہیں، جن کا ریکارڈ میں تاریخ اسلام سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تاریخ عالم میں موجود ہے، ورلڈ ہسٹری میں موجود ہے۔ اور آپ کے 4000 جو شاگرد تھے، امام نے یہ پابندی عائد نہیں کی تھی کہ تم اسلام قبول کرو گے تو میں علم دوں گا، بلکہ یہ حصول علم کے لیے جہاں سے بھی، جس ملک سے بھی کوئی آتا تھا تو امام شاگردی میں اسے قبول کرتے تھے، اور یہ شرط نہیں رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ بڑی حکمت ہے امام کی۔ لیکن جب وہ علم حاصل کرتا تھا اور علم کے یہ کرشمے دیکھتا تھا تو وہ دل سے اسلام قبول کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ 4000 شاگرد دنیا میں پھیلے ہیں۔ جب وہ اپنے علاقوں میں گئے، اپنے ملکوں میں گئے ہیں، تو جو امام سے علم حاصل کیا تھا اس کی تشہیر انہوں نے کی، اسے پھیلایا۔ اس میں ایک نمایاں نام ہے ابو موسیٰ
جابر ابن حیان کا۔ جابر ابن حیان یہ وہ شخصیت ہیں، یہ امام کے وہ شاگرد ہیں کہ جنہیں آج سائنسداں فادر آف ماڈرن کیمسٹری کہتے ہیں۔ انہوں نے عربی میں جو مقالہ لکھا تھا اور جو ان کے کتب ہیں، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، اسے عربی میں الکیمی کہا تھا، جسے انگریزی میں کیمسٹری کہتے ہیں۔ اور آج برلن میں ہر سال ایک ہفتہ منایا جاتا ہے جابر ابن حیان کے نام سے، اور وہاں پہ تمام سائنسداں کو بلایا جاتا ہے دور حاضر کے، اور وہ جابر ابن حیان کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی کتابیں جو موجود ہیں، آج ابھی بھی ریسرچ جاری ہے، اتنا کچھ انہوں نے دنیا کو دیا ہے۔ اور ایک عنوان سے یہ ہفتہ رکھا جاتا ہے کہ اے جرنی فرام الکیمی ٹو کیمسٹری، یعنی کہ الکیمی سے کیمسٹری تک کا سفر، اس عنوان سے یہ ہفتہ منایا جاتا ہے برلن میں آج بھی۔ اور ایک کتاب ہے جو لندن کے میوزیم میں آج رکھی ہوئی ہے، جس میں 500 مقالے ہیں، تھیسیس ہیں، تھیوریز ہیں، جو جابر ابن حیان نے لکھے ہیں۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک تھیوری اور ایک تھیسیس لکھے، اگر سائنسی تھیسیس، تو کم سے کم 5 سال چاہیے اسے کہ غور و فکر کرے، تجربات کرے، اس کے بعد وہ ایک تھیسیس لکھ سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ 100 سال کی کسی کی شعور کی زندگی ہو، 100 سال، تو کتنے مقالے لکھے گا، کتنے تھیسیس لکھے گا؟ 20 لکھ سکتا ہے۔ کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ جابر ابن حیان کی اس کتاب میں 500 تھیسیس سائنسی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی عمر تو 500 سال کی نہیں تھی، 1000 سال کی نہیں تھی، ان کی عمر ہے 94 سال، 94 ایئرز۔ یہ 94 ایئرز میں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک انسان 500 سائنسی تھیسیس لکھ رہا ہے؟ یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن انہوں نے اس راز کو اسی کتاب میں لکھ دیا۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے لکھ، اور میں لکھتا جاتا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور سبھی مانتے ہیں، سبھی سائنسداں مانتے ہیں کہ یہ فادر آف کیمسٹری ہیں۔ اب میں ایک سوال کروں گا، قابل غور بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد، اور اتنا علم انہوں نے دنیا کو دیا، پھر وہ 4000 شاگردوں کے شاگرد، یہ ایک سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ علم کیسے حاصل ہوا انہیں؟ تو یہ خود ایک ثبوت ہے کہ منصوص من اللہ، یہ اللہ کی حجت اور امام تھے امت کے لیے۔ یہ علم ہی ہے جو ان کی امامت کو ثابت کرتا ہے ہمیں۔ اور ایسی شخصیت جنہوں نے دنیا کو علم بھی دیا، علم سے نوازا، اور شریعت محمدی کی حفاظت بھی کرتے رہے، وہ شخصیت کہ آج اگر قبر کو آپ دیکھیں جو جنت البقیع شریف میں موجود ہے، تو اسے 1925 میں مسمار کر دیا گیا، اور آج کا عنوان خاص طور پہ امام کے ساتھ ساتھ جنت البقیع بھی عنوان ہے ہمارا۔ اور اس سے پہلے کے سیشن میں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے جو منعقد کیا گیا تھا، اس میں مولانا کامران حیدر صاحب نے مکمل تاریخ بیان کی تھی انعدام جنت البقیع کی۔ تو اس غم سے امت گزر رہی ہے، یقیناً یہ ایک تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ جنت البقیع میں جو روضے مسمار کر دیے گئے، منہدم کر دیے گئے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور قبر ہے قبر مطہر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی قبر مبارک بھی وہیں ہے۔ تو 1925 میں جو سانحہ ہوا، اس کی یاد بھی ہم منا رہے ہیں، اس پر غم منا رہے ہیں۔ اور اب میں چاہوں گا کہ اس پر اب گفتگو کا آغاز ہوگا یہاں سے، تو پہلے میں زحمت دینا چاہوں گا، گزارش کرتا ہوں جناب فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ذکر کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتفرد الصمد الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ المحمود المحمد الاحمد وآلہ الاسد واصحابہ الامجد۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع، آج کی نشست، آج کا یہ مذاکرہ یقیناً بڑا مفید ہے۔ ایسے مذاکرات، ایسی مجلسیں، ایسی نشستیں ہونی چاہیے اور ان موضوعات پر کھلے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے جن کی آج بڑوں کو ہی نہیں، آج کی نوجوان نسل کو بھی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس خانوادہ مطہر، اقدس، مزکہ، مصفہ پر گفتگو کرنے کا یقیناً استحقاق تو نہیں رکھتے، چنسبت خاکرہ بعالم پاک، اللہ پاک نے نبی بنایا تو پاک بنایا، اور ان کی جب آل بنایا تو وہ بھی پاک بنایا۔ اور ہماری زبانیں، ہماری گفتگو، ہماری لغتیں ابھی اس منزل پر نہیں پہنچی کہ جہاں جا کر ان کے مقام عظمت کا ادراک کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لغتیں جہاں سے خاموش ہو جاتی ہیں وہاں سے مقام اہل بیت شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زبانیں جہاں گونگی ہو جاتی ہیں وہاں سے ان کی رفعت معابی کا پرچم لہراتا ہے۔ الغرض جبھی بھی آل رسول، اہل بیت کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو کلام کے حوالے سے گفتگو بہت کم ہوتی ہے، کلیم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کلام کیا ہے، کلیم کیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کی توجہ سے آپ پر منکشف ہو جائے گا۔ عام طور پر گفتگو ہم اس موضوع پر سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ جیسے جسمانی طہارت ہے ویسے ہی روحانی طہارت بھی ہے۔ یہ ذکر ہماری سماعت کی طہارتوں کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ طاہر مطہر نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے نور چشم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، یہ ہمارا گھر ہے اور اسے آپ پاک کریں، صاف کریں، ستھرا کریں، مزکہ کریں، کیونکہ اس میں ہمارے مہمان آنے والے ہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہاں آ کر وہ جو سکون اور رحمت اور کرم حاصل کرنا چاہتے ہیں بلا کسی روک ٹوک کے ان کو حاصل ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے گھر کی طہارت کا ذمہ پیغمبر کو دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بیتی نسبت فرمایا، اپنے گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ، حرم مکی، آپ جو بھی کہیے گا، اس کی جب طہارت کی بات آئی تو اس کی طہارت پیغمبروں کے حوالے کیا، لیکن جب پیغمبر کے گھرانے کی بات آئی تو اللہ نے اس طہارت کو کسی فرد کے حوالے نہیں کیا بلکہ خود لے لیا۔ اس سے بڑھ کر اس گھرانے کی عظمتوں کی رفعت معابی کا اور کیا تصور ہوتا ہے کہ جس کی طہارت کا خود ضامن پروردگار عالم بن گیا، جو طاہرکم تطہیرا، صیغہ ہی نہیں بلکہ صیغہ مبالغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یعنی ان کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظی اہتمام بھی فرمایا۔ جب الفاظ میں اتنی رعایت ہے تو بخدا
ان کی ذوات قدسیہ میں کتنی طہارت ہوگی. سبحان اللہ. بے شک. مطلب یہ ہوا کہ جب اہل بیت کے سلسلے میں زبان کھلی جائے تو الفاظ بھی با ادب با وضو ہوں, کیا بات. با طہارت ہوں. واہ. اور میرے ناقص خیال میں یہ ایسا سبق ہے کہ جسے ہر امام مصلی کو, ہر امام جماعت کو اپنے محراب میں, ہر استاد کو اپنی کتاب میں, ہر پروفیسر کو اپنے نصاب میں جی پڑھانا چاہیے, لکھانا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کی کیسی عظمتوں سے ہمارے کانوں کو آشکار فرمایا, ادراک دیا, شعور دیا کہ یہ عام مقام نہیں ہے. جیسے ہم نے پیغمبروں میں رسول اعظم رحمت مجسم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا ہے, ویسے دنیا کے سارے خانوادوں میں ہم نے اہل بیت کو چن لیا ہے. تو اب یہ کسی فرد کا انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اب اگر کوئی اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے تو انتخاب پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے, وہ انتخاب کرنے والے پر انگلی اٹھا رہا ہے. اگر وہ کسی انتخاب کے اندر عیب لگا رہا ہے تو فرد پر عیب نہیں لگا رہا ہے, وہ اللہ پر نعوذ باللہ عیب لگا رہا ہے. تو یہ مقام بڑا ادب کا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ ادب گاہیس زیر آسماں ازارش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. اس لیے اسلام کی, دین کی, شریعت کی, طریقت کی, حقیقت کی, معرفت کی, سب کی بنیاد ادب ہے. اگر کوئی اسلام کا نام دوسرا رکھنا چاہتا ہے یا پہچان کروانا چاہتا ہے تو یہ کہہ دیا صاحب اسلام کا دوسرا نام ادب ہے. بے شک. تو یہ مقام ادب ہے. اس لیے ان کا تذکرہ بہت ہی ادب کے ساتھ, بہت ہی اخلاص کے ساتھ, بہت ہی محبت کے ساتھ, بلکہ قرآنی زبان میں مودت کے ساتھ ہونا چاہیے. محبت میں آدمی کے قدم مرتعش ہو سکتے ہیں, متزلزل ہو سکتے ہیں, وہ بہک سکتا ہے, لیکن مودت میں استقامت ہوتی ہے. آج کے جس امام علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو ہو رہی ہے, خود ان سے پوچھا گیا اور اہل بیت کے افراد سے پوچھا گیا جو قرآن کے الفاظ بھی جانتے تھے اور معنی بھی جانتے تھے. کیا بات. لفظ سے بھی واقف تھے, اس کے معنی سے بھی واقف تھے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آخر یہ حبل اللہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا حبل اللہ سے وہی رسی مراد ہے جیسے کہ دنیا کی رسی مراد ہے؟ کہا خدا کے بندو یہ رسی مراد نہیں ہے. کہا پھر کیا مراد ہے؟ کہا حبل اللہ سے مراد آل رسول اللہ ہے. یہ امام جعفر صادق علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر اماموں کے اقوال سے مستنبط ہوتا ہے. تو ناظرین محترم, یہ وہ مقدس خانوادہ ہے جس کی تطہیر کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. ایک حدیث قدسی کہ پروردگار عالم بیان فرماتا ہے اور الفاظ صاحب وحی یوحا کے ہوتے ہیں کہ سارے انسان اپنی مشیت سے بولتے ہیں اور سرور کائنات خدا کی مشیت سے بولتے ہیں. یہ اس زبان سے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ خلوص اور محبت اور مودت سب کو برقرار رکھنا ہے. یہ منزل بڑی نازک ہے, جو اسے پار ہو گیا وہ یقیناً جنتی ہو گیا اور صوفیہ کے زمان میں پنجتنی ہو گیا جی, وہ بہشتی ہو گیا. اور جو تھوڑا سا بہک گیا اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں, جنت جب نکل گئی تو کیا باقی رہا. تو اس لیے
اس منزل پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس منزل پر بڑے قدم سنبھال کر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات دنیا کو سمجھانا ہے۔ اب آج کی نسل کو داستان ایمان فروشوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ داستان ایمان فروزوں کی ضرورت ہے۔ نسبتوں سے حکم بھی بدل جاتے ہیں۔ جس خیمے سے ہرملا اس پر مذلات اور لعنت برستی ہے، اور جس خیمے سے ہرملا اس پر صلوات برستی ہے۔ یہی اہل بیت کی عظمتوں کا نشان ہے، یہ ان کی نسبت کا فیضان ہے، اور اس کے اندر جو ام الفیضان ہے، کیا ان کے تذکرے کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یقیناً بیٹے کے ساتھ ماں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ جس گودی میں وہ پلتا ہے اور وہاں سے لوریاں سنتا ہے، تو اب آئمہ نے جو لوریاں سنی ہوں گی، کیا ہماری ماؤں جیسی لوریاں ہوں گی؟ وہ توحید کی لوریاں ہوں گی، محبت کی ہوں گی، صبر کی ہوں گی، شکر کی ہوں گی، قدر کی ہوں گی، تدبیر کی ہوں گی، ایثار کی ہوں گی، قربانی کی ہوں گی۔ دنیا کو اس سبق کی آج ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی مجالس، ایسی محافل ہونی ہی چاہیے۔ الحمدللہ 14 صدیاں گزر گئی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ امت نے نہ بیت المقدس کو بھلایا، نہ بیت المحبت کو بھلایا، نہ بلد الامین کو بھلایا، نہ رسول امین کو بھلایا، نہ مادران شفیق کو بھلایا، نہ مبشران عشرہ کو بھلایا، نہ شہیدان عاشورہ کو بھلایا۔ الحمدللہ امت کے حافظے میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہے۔ میرے قبلہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن آج میری آنکھوں کے سامنے ہے، میری نظروں کے معراج ہے کہ جب ہمارا ایران جانا ہوا، نصف جہان جب ہم نے دیکھا، تو وہاں کے بڑے بڑے آیت اللہ سے ملاقات ہوئی، حجت اللہ سے ملاقات ہوئی، اور بخدا یہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ہم سین ہیں اور وہ شین ہے۔ جی، اور پھر بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ صاحب قبلہ بھی اپنی دلی باتوں کا مظاہرہ فرماتے رہے کہ صاحب اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ اہل تشیع کے امام ششم کے مزار پر بمباری ہوئی۔ جی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر بمباری ہوئی، تو صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب جب یہ اہل تشیع کے امام ہیں تو پھر اہل سنت کے کون ہیں؟ تو میری گزارش ہے، میرا معروضہ ہے، دست بستہ یہ گزارش آپ کی خدمت پہ ہے کہ یہ امامان مطلق ہیں، ان کو مقید نہ کیا جائے۔ یہ ساری امت کے امام ہیں، یہ ساری ملت کے امام ہیں۔ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ صاحب قبلہ نے جس بشاشت کے ساتھ اپنا معروضہ پیش کیا، اس سے کہیں زیادہ فراغ دلی اور شرح صدر کے ساتھ ان حضرات نے معروضے کو قبول کیا کہ حضرت قبلہ چونکہ آپ آل رضا سے ہیں سلام اللہ علیہ، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانان عالم کے دلوں میں بیت المقدس کی بھی محبت ہے اور بیت المودت کی بھی محبت ہے۔ نہ مسلمان وہ بھلا سکا، نہ یہ بھلا سکا۔ بہشت بری آپ کو مبارک ہو، جنت البدی آپ کو مبارک ہو۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ثریا آپ لے لیجئے، زہرہ ستارہ آپ لے لیجئے، ہم کو صرف گنبد صخرہ دے دیجئے، ہم کو صرف گنبد خضرا دے دیجئے، ہم کچھ نہیں چاہتے، جنت البقیع میں گنبد زہرا دے دیجئے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہماری گزارش یہی ہے، ہماری درخواست یہی ہے، ہمارا معروضہ ادب یہی ہے۔ اس پر خلوص دل کے ساتھ ہم نے پیش رفت کی ہے، کچھ ہم چلیں کچھ تم چلو، تو معروضہ گفتگو
آگے بڑھ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں اپنی ان ناقص زبانوں سے امام کا ذکر اور ان کی مادر محترم کا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ ایک منزل پر امام نے ارشاد فرمایا تھا، میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے جاتا ہوں۔ ملک عصر بادشاہ زمانہ ایک بار جب امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے، ہزاروں لوگ گر رہے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک نظر کرم کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بادشاہ حیرت میں رہ گیا کہ دولت ہمارے پاس ہے، محل ہمارے پاس ہے، خدام ہمارے ہیں، حشم ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، لیکن یہ عوام کہیں اور جا رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کا راز کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا کہ صحیفہ جامعہ یہ ہمارے پاس ہے، الہام ہمارے پاس ہے، جی جعفر احمر ہمارے پاس ہے، جعفر ابیض ہمارے پاس ہے۔ فرشتوں کی ذوات قدسیہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں۔ یہ راز سن لو، انتم ملک الجسوم، تم بادشاہ ہو جسموں کی حد تک، ونحن امام القلوب ملک القلوب، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں۔ تمہارے پاس جسم جھکتے ہیں اور ہمارے پاس دل جھکتے ہیں، دلوں پر حکومت اماموں کی ہے۔ اب ایسے اماموں کا تذکرہ اگر ہم نہ کریں، ان کی محبت کے چراغ دل میں فروزاں نہ کریں، تو پھر قبر کیسی ہماری روشن ہوگی، حشر میں اجالے کی امید کیسی ہوگی؟ اسی لیے ہمارا یہ تصور، یہ یقین، یہ ایقان بلکہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ پاک بھی ہیں اور پاک بناتے بھی ہیں، نظر کو بھی پاک بناتے ہیں، جسم کو بھی پاک بناتے ہیں، عقیدے کو بھی پاک بناتے ہیں، تاکہ کل پاک رسول کا مقابلہ اور سامنا کیا جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بیان۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ایک معروضہ ہے، کیونکہ آپ نے فارسی میں شعر سنا دیا تو جو ناظرین ہیں ان کے لیے ترجمہ بھی بیان کر دیں آپ، کیونکہ ہوگا یہ کہ جو ناظرین آپ کو ٹی وی پر دیکھیں گے تو وہ فارسی کے شعر کا ترجمہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تو بہتر۔ جی میں نے جو فارسی کا شعر ادب گاہست زیر آسماں، کہ اس آسمان کے نیچے فرش زمیں پر ایک بارگاہ، ایک روضہ، ایک مقام عظمت ایسا بھی ہے کہ وہاں پر جب اپنے وقت کے بڑے بڑے متقی، صالحین، صوفیاء، اصفیاء جاتے ہیں تو وہاں پر سانس لینا بھی زور سے بے ادبی سمجھتے ہیں، چہ جائے کہ تکلم میں، گفتگو میں آواز بلند ہو جائے۔ یہ اس شعر کا مختصر مفہوم ہے۔ قبلہ ماشاءاللہ خوب تقریر رہی ہے آپ کی۔ اب میں قبلہ کو کامران حیدر صاحب کو زحمت دینے سے پہلے، اب کیونکہ یہ ایک ڈسکشن ہے تو جیسے آپ نے گفتگو کی تھی، آیت تطہیر کا ذکر کیا تو ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ بانٹ لوں میں، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا ایک رخ بیان کیا ہے آیت تطہیر کا، کہ کعبۃ اللہ کے لیے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے پاک کر دینا، اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے اس نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے۔ کیا کہنے، اس میں آیت میں یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے غالباً، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں لفظ جو رجس آیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں، میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رجس سے مراد یہ ہے کہ جہل، نجاست، بدی، یہ سب کا ذکر ہے کہ یہ دور ہے۔ تو جہل دور ہے اس کا مطلب علم حاضر ہے، بے شک۔ نجاست دور ہے اس کا مطلب سردہ قدم یہ پاک ہی پاک ہیں، طاہر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ شخصیات در حقیقت اللہ کے علم کا نام ہے۔ ناظرین، یہ سیمینار، یہ پروگرام بعنوان امام جعفر صادق علیہ السلام اور انہدام جنت البقیع آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ گفتگو ابھی مسلسل رہے گی انشاءاللہ۔ کل 8 بجے پھر آپ OCN چینل پر دوسرا حصہ اس کا دیکھیں گے، سیکنڈ پارٹ، جس میں مولانا مولوی ذاکر اہل بیت
جناب کامران حیدر صاحب قبلہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ. فی امان اللہ، مع السلام.